لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب کائنات نے، اس مالک حقیقی نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. بزرگان محترم، ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت، اپنے اہل و عیال کی اصلاح، اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح، فرائض و واجبات کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. عزیزان محترم، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو صحیح راستے پر آنے کے لیے جگہ جگہ اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، تاکہ حضرت انسان اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اپنی وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. جو وقت انسان کو ملا ہوا ہے، جو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو غنیمت جانے. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے. کیسی آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جس آگ کا ایندھن کوئلے اور لکڑیاں نہیں ہوگی بلکہ انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے آگ سے. بزرگان محترم، ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنی اصلاح کر لیں، ہم خود صحیح راستے پر آ جائیں، ہم خود اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیں تو ہم اس سے بری ہو گئے. تو یقین مانیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والوں کی اصلاح، ہمارے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا بھی ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے رکھا ہے. ہم اپنے آپ کو صحیح کر لینے سے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آنے سے ہم بری نہیں ہو جائیں گے، بلکہ فرائض و واجبات کی تاکید ان سب کے ذمے ہے جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں. ان تمام لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے ذمہ داری میں شامل ہے. بزرگان محترم، آج دنیا کے اندر انسان اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے، زندگی اچھے سے گزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ،
کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض عین ہے، یعنی کہ دنیاوی علوم سے ہم آپ کو دنیا کمانے کا طریقہ تو ہم جان جائیں گے، دنیا کمانے کا طریقہ تو ہم سیکھ لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق عائد کیے ہیں، ہمارے اوپر کیا کیا فرائض واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے، یہ ہمیں صرف اور صرف اسلام اور قرآن بتاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے وہ نہایت تندخو، غلیظ اور سخت مزاج ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں حکم دے دیا ہے اس کے خلاف کبھی بھی وہ نہیں کرتے۔ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا کمانے کے لیے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم سے ہم آراستہ نہیں کرتے ہیں، جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، جو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس پر ہم آپ دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں مہارت حاصل ہو جائے، دین سے بھلے ہی دور ہو جائے۔ ہمارا ذہن، ہمارا المیہ، ہمارا ہدف یہ بن چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جتنا ضروری ہے دنیاوی علم کو حاصل کرنا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے دینی تعلیم کو بھی حاصل کرنا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ آج دنیا کے اندر ہماری اولاد اگر آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہے کہ یہ آگ ہے، یہ ہمیں جلا دے گی، یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گی، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ صرف اتنا بولنے پر اکتفا کریں گے کہ بیٹا یہ آگ ہے، یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، بلکہ ہم خود سے اٹھیں گے اور جب تک اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اس آگ سے دور نہ کر دیں گے، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ دو دفعہ ہم تلقین کر دیے، تاکید کر دیے تو ہم بری ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ حتی الامکان آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والے صحیح راستے پر آ جائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ فرائض و واجبات کی تاکید کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا کمانے میں انسان اتنا مصروف ہے، اتنا مصروف ہے کہ انسان یہ بھول گیا کہ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے۔ یقین مانے اگر چند روزہ کے لیے انسان اتنا کر رہا ہے تو آپ یقین مانے کہ انسان اگر یہ تصور کر لے کہ ایک اور زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، تو انسان کو اس زندگی کے لیے اور کیا کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے احکامات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، سنت کی ہم نافرمانی رات دن کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس میں۔
بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکا، لیکن نوح علیہ السلام کی مثال جو آپ دیتے ہیں تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ آخری وقت تک، یعنی جب عذاب آ گیا تھا اس وقت تک اپنے بیٹے کو تاکید کرتے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے، میرے کشتی میں آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اتنی کوشش کیے تھے نوح علیہ السلام جتنا ہم اور آپ کا تصور بھی نہیں ہے، اور ہم اور آپ آج ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کہہ دینا اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ہم اور آپ جب تک کہ اس کو آگ سے دور نہیں کر دیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا، تو یقیناً وہ آگ جس آگ کی کوئی حد و نگاہ نہیں ہے، جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ، اس آگ سے بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت کو، اپنے اہل و عیال کو، ہمیں اور آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم آپ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں دینی تعلیم کے مقابلے میں۔ دنیاوی تعلیم میں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ کا حقوق کیا ہے، اولاد کا حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کا حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کا حقوق کیا ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم میں آپ کو کبھی نہیں سکھایا جاتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، ہمارا دین اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں۔ والدین کو بتایا جاتا ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ ان تمام چیزوں کے حقوق کے بارے میں جو بتاتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارا اسلام بتاتا ہے، ہمارا دین بتاتا ہے، ہمارا قرآن بتاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہے۔ جب تک ہم آپ اپنی اولاد کو دین سے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک ہماری اولاد ہماری نہیں ہو سکتی۔ آج بہت سارے والدین پریشان رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بغاوت کر رہی ہے، ہماری باغی بن رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین سے دور کر دیا اور دنیا سے قریب کر دیا۔ ہم اپنی اولاد کو دین سے دور اور دنیا سے قریب کرتے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ دنیا کمانے میں زیادہ سے زیادہ مہارت رکھتا ہو۔ ہماری ہی اولاد آج ہم ہی کو گالیاں کیوں دے رہی ہے؟ ہماری ہی اولاد آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کیوں کر رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ہم نے قرآن مقدس نہیں سکھایا اس کو، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو نہیں سکھائی، اس لیے وہ ہمارا باغی بن چکا ہے، ہمارے اوپر بغاوت کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو یہ آیت ذکر فرمائی، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اسی طریقے سے اصلاح کرے، اپنے ماتحت کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اسی طریقے سے اصلاح کرے جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کے لیے آگ سے بچانے کے لیے، ایک باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی نیند کو حرام کر دے کہ ہمارا بچہ کس طریقے سے اس آگ سے بچ جائے اور ہم سکون میں آ جائیں، اسی طریقے سے ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت کو، اپنے رشتہ داروں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کریں جس آگ کی کوئی حد و نگاہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح،
اپنے رشتہ داروں کی اصلاح، یعنی آپ کے ماتحت جو بھی ہیں ان سب کی اصلاح، ان سب کو فرائض و واجبات کی تاکید کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس ذمہ داری سے بری نہیں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مواخذہ کیا جائے گا، ہمیں اس کا حساب لیا جائے گا، تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم دیں۔ دنیاوی تعلیم دینے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا بھی کمائے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ تو علم ہو کہ ماں باپ کا کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کا کیا حقوق ہے، والدین کے سامنے کس طریقے سے بات کرنی ہے، والدین کے سامنے کس طریقے سے پیش آنا ہے، والدین کو بات کرنے کا انداز جو ہمارا ہوگا وہ کس انداز میں بات کیا جائے گا والدین سے، ان سب چیزوں کا، حقوق کی ادائیگی کا علم ہماری اولاد کو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری اولاد کو دینی علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، یقیناً آپ یہ سمجھ لیں کہ کل قیامت کے دن وہی اولاد ہمارے لیے، آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا کام کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا پھر وہ نیک صالح اولاد چھوڑ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نیک صالح اولاد اگر ہم بنا کے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی اولاد ہمارے لیے دعائیں کریں گی، وہی اولاد ہمارے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے ثواب جو ہے پہنچائے گی ہمارے لیے، تو کتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو اللہ رب العزت اسی اولاد کی بدولت ہم کو اور آپ کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ ہے دینی علوم کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کیوں کہا؟ اسی لیے تو کہا کہ ہمارے اندر حلال و حرام، صحیح اور غلط کا فرق آ جائے، حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر آ جائے، ہمارے اندر صحیح اور غلط کا فرق سمجھ میں آ جائے، جھوٹ اور سچ کا فرق سمجھ میں آ جائے، حلال اور حرام کی تمیز ہمارے اندر آ جائے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین کا علم ہونا چاہیے، قرآن کا علم ہونا چاہیے، حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔